اس زمین پر کھینچی گئی لکیروں نے اس زمین کو مختلف ممالک میں تقسیم کیا۔ ان کھینچی گئی لکیروں سے بننے والے ممالک میں کچھ ایسے ممالک تھے جو انتہائی طاقتور تھے، لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے ممالک بھی تھے جو بہت کمزور تھے۔ اس کے بعد طاقتور ملکوں نے کمزور ممالک کی باؤنڈری لائنز کو توڑ کر ان پر حکومت کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے۔ ان طاقتور ملکوں میں سے ایک ملک دی گریٹ برٹن بھی تھا، جسے دور حاضر میں یونائیٹڈ کنگڈم یعنی انگلینڈ کہا جاتا ہے، اور یہ اس وقت کا سب سے زیادہ پاورفل ملک بنا۔ اگر آپ یوں کہیں کہ یہ ملک اس وقت کی سپر پاور تھی تو غلط نہ ہوگا۔ دماغ اور طاقت کے زور پر انگلینڈ نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کی پلاننگ کی، جس میں وہ 80% تک کامیاب رہا۔ یعنی انگلینڈ نے بہت سے ممالک پر حملہ کرنے کے بعد ان پر قبضہ بھی کیا، لیکن کچھ ممالک جیوگرافیکلی ایسے تھے جن پر حملہ کرنا ناممکن تھا، اور کچھ ممالک ایسے تھے جن کی آرمی انتہائی طاقتور تھی، جس کے باعث انہوں نے انگریزوں کو اپنے ملک میں گھسنے ہی نہیں دیا۔ اعداد و شمار کے مطابق اس دنیا میں 22 کے قریب ایسے ممالک ہیں جن پر انگریز قبضہ نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یا تو ان ممالک کی جغرافی تھی یا پھر یہ ممالک انتہائی طاقتور تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی 10 ممالک کا ذکر کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کوئی کنٹری مس نہ کر دیں۔ میں ہوں محمد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری فیکٹس۔ نمبر 10، ایران۔ ایک وقت میں ایران پرشین امپائر کا حصہ تھا، اور پرشین امپائر پر رشیا اور برٹن دونوں ہی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ پرشین امپائر کے کچھ حصے پر رشیا نے قبضہ کر لیا تھا، اور اس قبضہ کی جانے والی جگہ کا نام ہے ترکمانستان۔ یعنی اب یہ ایک آزاد ملک ہے اور رشیا کا حصہ نہیں ہے۔ اس وقت ایران کے زیادہ تر حصے پر قجار سلطنت تھی۔ اس سلطنت نے یورپ کے بہت سے بینکوں سے قرض لیا لیکن واپس نہیں کر پائے۔ اس کے بعد برٹن نے ایک لیٹر جاری کیا جس کے مطابق ایران میں موجود جتنے بھی انکم سورسز ہیں اور ملک میں آنے والے پیسوں کا کچھ حصہ برٹش کو جائے گا، لیکن پرشین امپائر کی طرف سے برٹن کی اس بات کو رد کرتے ہوئے صاف انکار کر دیا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود برٹن ایران پر کبھی بھی حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ نمبر 9، افغانستان۔ افغانستان بھی ایران کی پرشین سلطنت کی طرح یورپ ممالک کی نظر میں تھا، اور یورپین ممالک اس پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ افغانستان یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ یورپ کسی بھی وقت افغانستان پر حملہ کر دے گا۔ 1839 میں افغانستان اور برٹن کے درمیان ایک جنگ بھی ہوئی، اور افغانستان نے برٹن آرمی کو ہرا دیا۔ اس سب کے باوجود افغانستان برٹن کی نظروں سے نہ نکل سکا، اور 1878 میں برٹن نے افغانستان پر دوبارہ حملہ کر دیا، اور یہ جنگ 2 سال تک چلی، لیکن برٹش کے ہاتھ کچھ نہ آیا، اور اس طرح برٹن افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکا۔ نمبر 8، کوریا۔ 1948 سے پہلے کوریا ایک ہی ملک تھا، لیکن 1948 میں کوریا 2 ممالک میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا۔ نارتھ کوریا کو دور حاضر میں انتہائی بیکورڈ مانا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں پر ریسٹرکشنز اس قدر سخت ہیں کہ ایک عام انسان انٹرنیٹ کی سہولت سے بھی قاصر ہے۔ وہیں دوسری طرف ساؤتھ کوریا کا شمار اس دنیا کے ایڈوانس کنٹریز میں کیا جاتا ہے۔ کوریا پر برٹن کبھی بھی قبضہ نہیں کر پایا، لیکن کچھ ایشین کنٹریز نے کوریا پر قبضہ کر لیا تھا۔ جیسے 1895 تک اس ملک پر چائنیز حکومت تھی، لیکن پھر چائنیز سلطنت سے جنگ ہونے کے بعد 1910 میں یہاں جاپان نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن کوریا پر کبھی بھی کوئی یورپین ملک قبضہ نہیں کر پایا۔ نمبر 7، سعودی عربیہ۔ سعودی عرب بھی ایک ایسا ملک ہے جس پر یونائیٹڈ کنگڈم کا کبھی قبضہ نہیں رہا۔ یہ ایک عرب ملک ہے جس کا ایریا تقریباً 21 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس ملک پر 16 سینچری سے ترکی کی آٹومن امپائر کی حکومت تھی، جو نہایت طاقتور امپائر تھا، اور اس امپائر کا بھی بہت سے ممالک پر قبضہ رہا۔ اس لیے یوکے نے کبھی یہاں حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ورلڈ وار 1 کے دوران برٹش آٹومن امپائر کے اپوزٹ تھا، اور اسے کمزور کرنے کے لیے اس نے سعودی عرب میں موجود اس وقت کے سعودی شاہی خاندان کی مدد کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عرب کے اوپر سے آٹومن امپائر کی حکومت ختم ہو گئی، اور ایک نیا ملک بنا جس کا نام رکھا گیا سعودی عربیہ۔ نمبر 6، تھائی لینڈ۔
تھائی لینڈ اس وقت پوری دنیا کے سب سے خوبصورت اور پاپولر ٹورسٹ اٹریکشن کنٹریز میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ساؤتھ ایشین کنٹری ہے جس کا لینڈ ایریا 5,13,120 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس ملک کا نام پہلے کنگڈم آف سیام تھا۔ اگر آپ کنگڈم آف سیام کے نیبر کنٹریز کا جائزہ لیں تو تقریباً سبھی ممالک پر انگریز راج تھا، مثلا ویتنام، کمبوڈیا، میانمار وغیرہ۔ ویتنام اور کمبوڈیا پر فرانس راج تھا جبکہ میانمار پر برٹش راج تھا، یعنی کنگڈم آف سیام کے چاروں اطراف میں موجود ممالک پر یورپین ممالک کا قبضہ تھا، لیکن کنگڈم آف سیام پر یعنی تھائی لینڈ پر کبھی بھی کوئی ملک قبضہ نہیں کر پایا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کنگڈم آف سیام کے راجہ چولالامکونگ کی پالیٹکس۔ اس راجہ نے یورپ سے لڑنے کی بجائے انہی کے طور طریقے اپنا لیے اور چالیں چل کر فرانس اور برٹش سے اپنے سفارتی تعلقات مضبوط کر لیے، اور یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی انگریز ملک کنگڈم آف سیام پر قبضہ نہیں کر سکا۔ نمبر 5، ایتھوپیا۔ ایتھوپیا افریقہ کا دوسرا سب سے بڑا آبادی والا ملک ہے جس کا ٹوٹل ایریا 11 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے۔ 1880 سے لے کر 1940 تک یورپ کے بہت سے ممالک نے اس ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو سوائے ناکامی کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ جب یورپ ایتھوپیا پر قبضہ کرنے کی کوشش میں تھا تو اس وقت افریقہ کے تقریباً 80% حصے پر قبضہ ہو چکا تھا۔ اس وقت کے ایتھوپین راجہ کنگ ٹیوڈروس نے انگلینڈ کی مہارانی کو امن کے لیے ایک لیٹر لکھا، لیکن مہارانی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب نہ ملنے پر اس راجہ نے ایتھوپیا میں موجود سارے برٹش لوگوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد 1888 میں برٹش نے ایتھوپیا پر حملہ کر کے راجہ کی سلطنت ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش پوری طرح سے ناکام رہی۔ پھر 1896 میں اٹلی کی آرمی نے بھی ایتھوپیا پر حملہ کیا اور ایتھوپیا نے اٹلی کو ہرا دیا۔ 1935 میں اٹلی نے دوبارہ سے ایتھوپیا پر حملہ کیا اور اس وقت کی موجودہ حکومت کا راجہ کنگ ہیل سلاسی تھا۔ اس بار اٹلی کامیاب ہوا اور ایتھوپیا کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن ٹھیک 6 سال بعد ایتھوپیا نے اپنے سارے علاقے واپس چھین لیے۔ نمبر 4، بھوٹان۔ بھوٹان بھارت کے پڑوس میں واقع ہے جو بالکل نیپال کی طرح ہمالیہ کے پہاڑوں میں بسا ہوا ہے، اور اس کی جغرافی کی وجہ سے ہی اس پر کبھی بھی انگریز قبضہ نہیں کر سکے اور نہ ہی چائنیز۔ 1772 سے لے کے 1774 تک برٹش آرمی نے بہت کوشش کی کہ وہ بھوٹان کے ریونیو جنریٹڈ علاقوں پر قبضہ کر لے، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ لیکن بھوٹان نے ڈر کے مارے برٹن سے ایک ایگریمنٹ کر لیا جس کے مطابق برٹن کو بھوٹان کی لاگنگ انڈسٹری پر پوری طرح سے کنٹرول مل گیا۔ اس کے بعد بھی ہمیشہ برٹش انڈیا اور بھوٹان کے بارڈرز کے درمیان لڑائی چلتی رہی، اور یہ لڑائی 1947 میں ختم ہوئی جب انگریزوں نے برِ صغیر کو چھوڑا اور بھارت آزاد ہوا۔ نمبر 3، چائنا۔ چائنا دنیا کے طاقتور ملکوں میں سے ایک ہے، اور جب یورپین ممالک پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی تگ و دو میں تھے تب بھی چائنا انتہائی طاقت میں تھا، اور یہاں تک کہ اس کا کمپیریزن آٹم امپائر کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا۔ چائنا کی آرمی کی تعداد اس وقت بھی بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی یورپ چائنا پر قبضہ کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا۔ چائنا رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا تھا، اسی لیے چائنا کے کچھ علاقوں پر یورپین ممالک نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا، لیکن چائنا نے کچھ ہی عرصے بعد یورپین آرمی کو واپس اکھاڑ پھینکا اور اپنے سارے علاقے واپس لے لیے۔ نمبر 2، نیپال۔ نیپال بھی بھارت کے پڑوس میں واقع ہے، اور یہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں موجود ہونے کی وجہ سے انتہائی خوبصورت ملک ہے۔ نیپال پر بھی انگریزوں نے نظر رکھی تھی، لیکن وہ کبھی بھی یہاں قبضہ نہیں کر پائے۔ 1814 سے 1816 کے درمیان نیپال اور انگریزوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ نیپال کے مقابلے میں انگلینڈ کی آرمی کی تعداد کافی زیادہ تھی، اسی وجہ سے اس نے نیپال کے 20% علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ نیپال کی گورکھا آرمی نے اس ملک کی جغرافی کی وجہ سے برٹش آرمی سے اپنے علاقے واپس لے لیے۔ اس آرمی سے برٹش آرمی اتنی متاثر ہوئی کہ ان کو اپنی آرمی میں شامل کر لیا، یعنی اس وقت برِ صغیر میں موجود برٹش آرمی میں، جو آج بھی بھارت کی آرمی کے اندر گورکھا کمانڈوز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جاپان۔
ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جاپان پوری دنیا میں اپنا مقام رکھتا ہے اور اس ملک کے لوگ ذہانت کے اعتبار سے بھی باقی ممالک سے تیز مانے جاتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انگریز اس ملک پر اپنا راج نہیں کر سکے۔ جاپان یہ بات جانتا تھا کہ یورپ جاپان پر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس لیے جاپان نے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا اور اپنے ساتھ جڑے دوسرے ممالک پر حملہ کر کے ان کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ مثلا اس وقت چائنا میں موجود چائنیز سلطنت پر جاپان نے حملہ کیا اور اس چائنیز سلطنت کو اکھاڑ پھینکا۔ 1905 میں رشیا نے جاپان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس پر جاپان نے رشیا کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ان کی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ رشیا کی جاپان کے بارے میں ساری کیلکولیشنز غلط ثابت ہوئیں اور رشیا جان چکا تھا کہ جاپان سے جنگ جیتنا ناممکن ہے۔ جاپان نے صرف یورپ سے بچنے کے لیے، یعنی صرف شو کرنے کے لیے دوسرے ممالک پر حملے کیے تاکہ یورپ جاپان پر حملہ نہ کر دے۔ جاپان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا گیا اور بہت سے ملکوں پر قبضہ بھی کر لیا، جن میں ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا، تائیوان اور چائنا کے کچھ علاقے شامل تھے۔ دوستو، اس سب میں جو ایک انٹرسٹنگ بات ہوئی وہ یہ ہے کہ رشیا جو جاپان پر قبضہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا، جاپان نے رشین آرمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے رشیا کے بہت سے علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا، اور شاید اسی وجہ سے انگریز جاپان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ دوستو، آپ کی ان سب ممالک کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔